ایک زمانے کی بات ہے، بادشاہ عثمان ایک طاقتور اور محبوب بادشاہ تھا۔ اس نے ملکہ شانزا سے شادی کی، جو حسن، وقار اور دانائی کا خوبصورت امتزاج تھیں۔ دونوں خوشحال اور مطمئن زندگی گزار رہے تھے۔ ان کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، شہزادی اسوا، جو نہایت حسین، ذہین اور غیر معمولی صلاحیتوں کی مالک تھی۔ وہ ان کی زندگی کی سب سے بڑی خوشی تھی۔ محل حسن و خوشحالی کی علامت تھا۔ بادشاہ عثمان وفادار ساتھیوں میں گھرا رہتا اور شاہی استبل اعلیٰ نسل کے گھوڑوں سے بھرے ہوتے، جو قیمتی ساز و سامان سے آراستہ تھے۔ مگر ان سب میں سب سے منفرد ایک خاص شاہی گدھا تھا، جسے بہترین استبل میں رکھا گیا تھا اور جس کے غیر معمولی طور پر لمبے کان سب کی توجہ کا مرکز تھے۔ یہ کوئی عام گدھا نہ تھا۔ ہر صبح اس کی جگہ سونے کا تاج اور قیمتی سونے کے سکے رکھے جاتے۔ حقیقت میں یہی جانور سلطنت کی سب سے بڑی دولت کا خزانہ تھا۔ مگر اچانک تقدیر نے کروٹ لی۔ ملکہ شانزا ایک جان لیوا بیماری میں مبتلا ہو گئیں۔ علاج کیے گئے، دعائیں مانگی گئیں، مگر وقت کسی کا انتظار نہیں کرتا۔ اپنی آخری سانسوں میں ملکہ شانزا نے بادشاہ کا ہاتھ تھام کر کہا، سلطنت کو وارث کی ضرورت ہے۔ میں تمہیں صرف ایک بیٹی دے سکی ہوں، شہزادی اسوا۔ میں تم سے صرف ایک وعدہ چاہتی ہوں، جب تک تمہیں مجھ سے زیادہ حسین اور کامل شہزادی نہ مل جائے، کسی سے شادی نہ کرنا۔ یہ وعدہ کرو تاکہ میں سکون سے اس دنیا سے جا سکوں۔ کچھ ہی دیر بعد ملکہ شانزا اس دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ بادشاہ عثمان غم سے ٹوٹ گیا۔ آنسو، دکھ اور تنہائی اس کی زندگی بن گئے۔ مگر وقت آگے بڑھتا رہا۔ کچھ عرصے بعد سلطنت کے معززین بادشاہ کے سامنے حاضر ہوئے۔ سب کا ایک ہی مطالبہ تھا، سلطنت کو وارث چاہیے، حسن نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر شہزادی اسوا کی شادی کسی غیر ملکی سے ہو گئی تو سلطنت کمزور پڑ جائے گی۔ بادشاہ خاموش ہو گیا اور اس نے اس معاملے پر غور کرنے کا وعدہ کیا۔ پورے ملک میں نئی شہزادی کی تلاش شروع ہوئی، مگر کوئی بھی ملکہ شانزا کے حسن و وقار کا مقابلہ نہ کر سکا۔ بادشاہ غم میں مزید ڈوبتا چلا گیا۔ اس کی عقل پر پردہ پڑنے لگا۔ اسے یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ پھر سے جوان ہو گیا ہو، اور اس کی اپنی بیٹی شہزادی اسوا اسے ملکہ شانزا کی مانند دکھائی دینے لگی۔ اسی وہم میں اس نے اسوا کو حکم دیا کہ وہ اس سے شادی پر راضی ہو جائے۔ یہ سن کر شہزادی ٹوٹ گئیں۔ وہ پاکیزہ اور معصوم تھی۔ وہ اپنے باپ کے قدموں میں گر کر گڑ گڑائی، منت سماجت کی، مگر بادشاہ اپنی ضد میں اندھا ہو چکا تھا۔ اس نے ایک بوڑھے درویت پجاری کو بلایا، جو نیکی کے بجائے طاقت کا خواہش مند تھا۔ اس نے بادشاہ کو حقیقت دکھانے کے بجائے اس کے فریب کو مزید مضبوط کر دیا۔ مایوس اور بے بس ہو کر شہزادی اسوا کو اپنی گاڈ مدر لک فیری یاد آئی۔ اسی رات وہ ایک چھوٹی خوبصورت بگھی میں روانہ ہوئی جو ایک دانا بھیڑ چلا رہی تھی۔ لک فیری نے اسے پیار سے دیکھا اور کہا، مجھے سب معلوم ہے میری بچی، ڈرو مت۔ اگر تم میری ہدایات پر عمل کرو گی تو کوئی تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ہم بادشاہ کو ایک ایسا امتحان دیں گے جو اسے ہلا دے گا۔ اس نے کہا کہ بادشاہ سے شاہی گدھے کی خال مانگو، وہی گدھا جو اس کی دولت کا ذریعہ ہے۔ شہزادی جانتی تھی کہ بادشاہ کبھی اس قربانی پر راضی نہیں ہوگا، مگر بادشاہ ضد میں آ کر گدھے کو قربان کر دیتا ہے اور خال شہزادی کو دے دی جاتی ہے۔ اب اسوا کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہ تھا۔ فیری نمودار ہوئی اور اسے ہدایت دی کہ خال اوڑھ کر محل چھوڑ دے۔ اسوا نے راکھ اپنے چہرے پر مل لی، بدصورت خال اوڑھی اور محل سے نکل گئی۔ محل میں ہلچل مچ گئی۔ بادشاہ نے سپاہی بھیجے، مگر فیری نے اسوا کو سب کی نظروں سے اوجھل رکھا۔ کئی دنوں کے سفر کے بعد اسوا ایک شہر پہنچی، جہاں ایک کھیت پر کام کرنے والی عورت نے اسے نوکری دے دی۔ وہ بھیڑیں چراتی، ہنسوں اور سوروں کو خوراک دیتی۔ سب اسے گدھے کی خال کہہ کر پکارتے، مگر اس کی محنت اور عقل نے سب کے دل جیت لیے۔ ایک دن شہزادہ شکار سے واپس آیا۔
एक बंद दरवाजे के सुराख से उसने एक हसीन शहजादी को देखा। वही गधे की खाल दरअसल एक बावकार शहजादी थी। शहजादा मोहब्बत में बीमार पड़ गया। उसकी ख्वाहिश पर गधे की खाल ने एक केक बनाया जिसमें उसकी अंगूठी गिर गई। वही अंगूठी बाद में उसकी पहचान बनी। आखिरकार वह अंगूठी सिर्फ शहजादी उसवा की उंगली में फिट आई। खाल उसके कंधों से गिर गई और फेरी ने पूरी हकीकत बयान कर दी। शहजादी ने शर्त रखी कि वह शादी तभी करेगी जब उसके वालिद राजी होंगे। बादशाह उस्मान, जो अब अक्ल व दानिश पा चुका था, अपनी बेटी को पहचान गया और गले लगा लिया। शादी की तकरीबात कई महीनों तक चलती रहीं और उसवा और शहजादे की मोहब्बत ऐसी थी कि अगर वक्त न रुकता तो सदियों तक चलती।